اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں سے مکتوب نمبر 28 کے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے خط کے جواب میں ہے، اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ اور سننے والوں کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔ ایسوں کا ذکر کیوں کرو جن کا تیر نشانوں سے خطا کرنے والا ہے۔ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پروان چڑھے ہیں اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔ ہم نے اپنی نسلاً بعد نسل چلی آنے والی عزت اور تمہارے خاندان پر قدیمی برتری کے باوجود کوئی خیال نہ کیا اور تم سے میل جول رکھا، برابر والوں کی طرح رشتے دیے لیے، حالانکہ تم اس منزلت پر نہ تھے۔ اور وہ کیسے سکتے ہو جبکہ ہم میں نبی اور تم میں جھٹلانے والا، ہم میں اسد اللہ اور تم میں اسد الاحلاف، ہم میں دو سردار جوانان اہل جنت اور تم میں جہنمی لڑکے، ہم میں سردار زنان عالمیان اور تم میں حمالۃ الحطب، اور ایسی ہی بہت باتیں جو ہماری بلندی اور تمہاری پستی کی آئینہ دار ہے۔ چنانچہ ہمارا ظہور اسلام کے بعد کا دور بھی وہ ہے جس کی شہرت ہے، اور جاہلیت کا دور کا بھی ہمارا امتیاز ناقابل انکار ہے۔ اور اس کے بعد جو رہ جائے وہ اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہمارے لیے بتا دیتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، قرابت دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ دوسری جگہ پر ارشاد پروردگار ہے، ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے۔ تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا حق فائق ہے۔ اور سقیفہ کے دن جب مہاجرین نے رسول کی قرابت کو استدلال میں پیش کیا تو انصار کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، تو ان کی کامیابی اگر قرابت کی وجہ سے تھی تو پھر یہ خلافت ہمارا حق ہے، نہ کہ ان کا۔ اور اگر استحقاق کا کچھ اور معیار ہے تو انصار کا دعویٰ اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے۔ اور تم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ میں نے سب خلفاء پر حسد کیا اور ان کے خلاف شورشیں کھڑی کی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس سے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم سے معذرت کروں؟ بقول شاعر، یہ ایسی خطا ہے جس سے تم پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور تم نے لکھا ہے کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جاتا تھا جس طرح نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے۔ تو خالق کی ہستی کی قسم، تم اترے تو برائی کرنے پر تھے کہ تعریف کرنے لگے۔ چاہا تو یہ تھا کہ مجھے رسوا کرو کہ خود ہی رسوا ہو گئے۔ بھلا مسلمان آدمی کے لیے اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو جبکہ وہ نہ اپنے دین میں شک کرتا ہو نہ اس کا یقین ڈاواڈول ہو؟ اور میری اس دلیل کا تعلق اگرچہ دوسروں سے ہے، مگر جتنا بیان یہاں مناسب تھا تم سے کر دیا۔ پھر تم نے میرے اور عثمان کے معاملہ کا ذکر کیا ہے، تو ہاں اس میں تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تمہیں جواب دیا جائے، کیونکہ تمہاری ان سے قرابت ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر سچ بتاؤ، ہم دونوں میں ان کے ساتھ زیادہ دشمنی کرنے والا اور ان کے قتل کا سر و سامان کرنے والا کون تھا؟ اور وہ کہ جس نے اپنی امداد کی پیشکش کی اور انہوں نے اسے بٹھا دیا اور روک دیا، یا وہ کہ جس سے انہوں نے مدد چاہی اور وہ ٹال گیا اور ان کے لیے موت کے اسباب مہیا کیے، یہاں تک کہ ان کے مقدر کی موت نے انہیں آ گھیرا؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، وہ پہلا زیادہ دشمن ہرگز قرار نہیں پا سکتا۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ سے دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے والے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، اور خود بھی جنگ کے موقع پر برائے نام ٹھہرتے ہیں۔ بے شک میں اس چیز کے لیے معذرت کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں ان کی بعض بدعتوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اگر میری یہی خطا ہے تو میں انہیں صحیح راہ دکھاتا تھا اور ہدایت کرتا تھا، تو اکثر ناکردہ گناہ ملامتوں کا نشانہ بن جایا کرتے ہیں۔
اور کبھی نصیحت کرنے والے کو بدگمانی کا مرکز بن جانا پڑتا ہے۔ میں نے تو جہاں تک بن پڑا یہی چاہا کہ اصلاح حال ہو جائے، اور مجھے توفیق حاصل ہونا ہے تو صرف اللہ سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی سے لو لگاتا ہوں۔ اور تم نے مجھے لکھا ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس بس تلوار ہے، یہ کہہ کر تو تم روتوں کو بھی ہنسانے لگے ہو۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اولاد عبد المطلب کو کب دشمن سے پیٹھ پھراتے ہوئے پایا اور کب تلواروں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ اگر یہی ارادہ ہے تو پھر بقول شاعر تھوڑی دیر دم لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ لے۔ ان قریب جسے تم طلب کر رہے ہو وہ خود تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، اور جسے دور سمجھ رہے ہو وہ قریب پہنچے گا۔ میں تمہاری طرف مہاجرین و انصار اور اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین کا لشکر جرار لے کر ان قریب اڑتا ہوا آ رہا ہوں، ایسا لشکر کہ جس میں بے پناہ ہجوم پھیلا ہوا گرد و غبار ہوگا، اور وہ موت کے کفن پہنے ہوئے ہوں گے۔ ہر ملاقات سے زیادہ انہیں لقائے پروردگار محبوب ہوگی۔ ان کے ساتھ شہدائے بدر کی اولاد ہاشمی تلواریں ہوں گی کہ جن کی تیز دھار کی کاٹ تم اپنے ماموں، بھائی، نانا، کنبہ والوں میں دیکھ چکے ہو۔ وہ ظالموں سے اب بھی دور نہیں ہیں۔